ہاں ہمیں ٹرین پکڑنے کے لیے صبح کو آنکھ کھلتی ہے، فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے آنکھ کھلتی ہے، مسجد جانے کے لیے صبح کو آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں دوستوں میں بیٹھنے کو ٹائم ملتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ وقت جا رہا ہے، زندگی کی ٹرین آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے۔ بہت جلد وہ آنے والا آئے گا جس کا وعدہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں میرے بھائی، وہ موت کی کھاٹی جو بڑی دردناک ہے وہ جلد آنے والی ہے۔ اتنی نادانی نہ کر، رات کی تاریکیوں میں موبائل پر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر میرے بھائی۔ یہ تیری خوبصورت جوانی پر ترس آتا ہے، یہ تیرا خوبصورت سا چہرہ، یہ تیرا حسین سا چہرہ جس کو دیکھ کر پھولوں کی معصومیت یاد آتی ہے، جب یہ تیرے راتوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں تجھے دہکایا جائے گا۔ ہائے ہائے تیرے جسم کی نزاکت کہ تو سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر پاتا، تو تو جہنم کی وہ دہکتے ہوئے شعلے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے، ویل۔ اور آقا فرماتے ہیں ویل نامی وادی کا حال یہ ہے کہ ایسی اس میں جہنم کی آگ ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کی آگ اسی سے بھڑکائی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس ویل میں کون داخل کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں جو وقت گزار کر نماز پڑھتا تھا وہ ویل میں داخل کیا جائے گا۔ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا ایسا نہیں، پڑھتا تھا مگر وقت گزار کر پڑھتا تھا۔ جو وقت گزار کے قضا کر کے نماز پڑھے، یعنی فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے تک رہتا ہے، سورج نکلنے کے بعد قضا پڑھی ویل ٹھکانا ہوگا۔ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کے وقت آنے سے پہلے تک رہتا ہے، عصر کے بعد ظہر پڑھی تو ویل ٹھکانا ہوگا۔ نماز پڑھتا ہے وقت گزار کر پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ ویل ہوگا، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کو حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کو شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے ہندوستان میں رہ کر اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تجھے کچہریوں میں ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ لایا جائے گا، اس پہ کیا گزرے گی؟ جو ہندوستان کے باغیوں کے ساتھ آئے گا وہ سوچے گا نا کہ اب پھانسی کا پھندا تو میرے لیے ہے ہی، کیونکہ بڑے بڑے مجرم معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ملک کا باغی، ملک کا غدار معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہیلمٹ پہننے نہ پہننے کا جرم کیا معاف کر دیا جائے گا، تھوڑا سا چالان کاٹ کر کے معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سگنل توڑا، کوئی سزا جو ہے وہ پیسے دے کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ مگر ملک سے جس نے غداری کی، بولو کوئی بڑے سے بڑا سورسز لائے گا معاف کیا جائے گا، بلکہ کوئی سورس بھی اگر اس کا بن کر آئے گا تو کہیں گے اچھا ملک کے غدار کی سفارش کرتا ہے تو اس کو ہی پکڑا جائے گا، بولو سفارش کرنے والے کو ہی پکڑا جائے گا۔ کوئی ملک کا وفادار ملک کے غدار کی سفارش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے غدار ہے۔ قرآن نے کہا فرعون اللہ کا غدار، حامان اللہ کا غدار، اللہ اکبر شداد اللہ کا غدار، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کے مرے۔ فرعون کو دریا میں ڈبایا گیا، اللہ نے مخلوق کے دل میں اس کی اتنی نفرت پیدا کی کہ دریا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، دریا نے اٹھا کر کے اس کو پھینک دیا۔ جانوروں نے، کتوں نے بھی اس کو نہیں کھایا، جانوروں نے بھی اس سے نفرت کی، کتوں نے بھی نہیں کھایا، زمین نے بھی اس کو جگہ نہیں دی۔ آج وہ عبرت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، ننگا پڑا ہوا ہے اور عبرت کی دعوت دے رہا ہے۔ خدا وہ رسول سے بغاوت کا انجام کیا ہے؟ لیکن بے نمازی کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اسی فرعون کے ساتھ جس کو کتوں نے تک منہ نہیں لگایا، جس کو دریا نے بھی اچھال کر باہر پھینک دیا، جس کو زمین نے بھی اپنے
अपने सीने में बना नहीं दी। बताओ आज नमाज के लिए वक्त नहीं है, कयामत के दिन की रुसवाई कैसी, कयामत के दिन की तबाही कैसी। आज फजर में अगर 20 मिनट ज्यादा सो लोगे तो कौन सा तुम्हारा फायदा हो जाएगा, और अगर 20 मिनट पहले सुबह को उठ जाओगे तो तुम्हारा कौन सा नुकसान होगा। वल्लाह फजर की 20 मिनट की नींद छोड़ोगे कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे को मुनव्वर करता है, जो फजर की नमाज में उठता है अल्लाह उसे दौलत से माला माल फरमाता है, जो मस्जिद की तरफ फजर में पैदल चल के जाता है कयामत के दिन अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। फजर में उठने का फायदा ही है, फजर में उठने का फायदा ही है। आज आप देखो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई मोटा हो, कोई शुगर का पेशेंट हो, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, कोई पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, डॉक्टर क्या कहता है, सुबह पैदल चलो। डॉक्टर कहता है तो सब सुबह पैदल चल रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने आज कहना शुरू किया सुबह पैदल चलो। मेरे नबी ने 1450 साल पहले कहा फजर की नमाज में पैदल मस्जिद जाओ। हुजूर चला रहे, हर नमाज में ऊंट पर आओ, घोड़े पर आओ, खच्चर पर आओ, सहाबा को कुछ नहीं कहा, लेकिन फजर में कहा पैदल मस्जिद आओ, फजर में कहा पैदल